السلام علیکم ناظرین۔ اسم اعظم یعنی آیت الکرسی کے معجزات و کرشمات اور فیوز و برکات کے حوالے سے آپ نے پورے یوٹیوب پر آج تک ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ آیت الکرسی کے فضائل و فوائد کے حوالے سے یہ آج تک کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی میں چھپے ایسے راز شیئر کرنے والا ہوں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی سردار آیت ہے۔ یہ توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس آیت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا ذکر تھوڑی دیر میں کروں گا۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی آخر اتنی اہم کیوں ہے، یعنی کیوں باقی قرآنی آیات کے مقابلے میں اسے ہی پورے قرآن کی سردار آیت کہا جاتا ہے۔ بتاتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے بہت ضروری ہے کہ اس آیت کا مختصر مفہوم پیش کر دوں تاکہ آگے کے پوائنٹس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اسے پچھلی آیت پر جانا ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ تو اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں، یعنی زکوٰۃ، نفلی صدقات اور نیک کاموں میں، تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے۔ در حقیقت انسان دنیاوی اسباب و وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو وسیلہ بناؤ۔ بروز قیامت دنیاوی دوستی، رشتہ داری اور سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی بھی ہے۔ آخرت میں نہ تو عمل بکتے ہیں اور نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے جب تک کہ پکڑنے والا چھوڑ نہ دے۔ دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ ظلم کے اصل معنی کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنے کے ہیں۔ اللہ کی ذات یا اس کے قوانین کو نہ ماننے والے لوگ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر ہی بیجا حرکتیں کرنے والے ہیں۔ وہ عبادت کرتے ہیں تو بے محل، مال خرچ کرتے ہیں تو بے محل، اور اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور اپنی جانوں کو عذاب خداوندی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پس اے ایمان والوں، تم ان کی طرح نہ بنو۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، آیت الکرسی۔ اس آیت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں ایک بڑی ہی عجیب بات ذکر کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، ساری کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم، پوری کائنات کو پیدا کر کے ان کا نظام برقرار رکھنے سے اسے نہ کوئی تھکان محسوس ہوتی ہے نہ ہی سستی، اور ایسے علم محیط کا مالک ہونا کہ جس سے کسی ظاہر یا پوشیدہ چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ آیت میں آپ نے جانا کہ کافروں کو ظالم بتلایا گیا ہے، اب اس آیت میں ان کے ظلم کی وجہ بیان فرمائی کہ کافر اور مشرک اس لیے ظالم ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نیز اس آیت میں صحیح عقیدہ توحید کو بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم کافروں کی طرح شرک کر کے ظالم نہ بنو، بلکہ عقیدہ توحید کو حرز جاں بناؤ، یعنی ہر صورت اس پر قائم و دائم رہو۔ چنانچہ صحیح عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی حکومت و بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔
वो बहुत बुलंद व बाला और बड़ी अज़मत वाला है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी के बेशुमार और अनगिनत फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। ये फ़वाइद सिर्फ़ और सिर्फ इसे पढ़कर ही हासिल किए जा सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो तमाम कुरानी आयात की सरदार है, और वो आयतुल कुर्सी है। जिस घर में ये पढ़ी जाती है तो शैतान उससे निकल जाता है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए अबुल मुंज़िर, कुरान में सबसे आज़म यानी सबसे बड़ी आयत कौन सी है? मैंने कहा आयतुल कुर्सी। आपने ये सुनते ही मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबुल मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। नाज़रीन, इसी बिना पर कहा जाता है कि इसमें आज़म आयतुल कुर्सी में पोशीदा है। अब इसमें आज़म आयतुल कुर्सी में कहाँ है तो ये एक अलग टॉपिक है। अगर इस पर बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए इस टॉपिक पर अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अभी तक हमने जाना कि आयतुल कुर्सी क्या है, कितनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली क्यों है, इसमें किस किस तरह के राज पोशीदा हैं, और इस आयत में मुसलमानों को क्या सबक दिया गया है। ये सब कुछ हमने तफसीलन जान लिया है। अब अगली वीडियो इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी में छुपे इसमें आज़म पर होगी। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है वो। तो नाज़रीन, अगर आप आयतुल कुर्सी के फ़वाइद जानना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट वाली वीडियो देखें, और इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये राइट वाली